بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون کافروں پر بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر یعنی ان کے ذریعے سے لعنت کی ہے، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے سارے کفار وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر اذا فعل، وہ برے کاموں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، وہ خود بھی کرتے تھے، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ او کما قال، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی و صلاح وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ انگین لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اس مختصر حمد و صلوات کے بعد پچھلے 2-3 خطبات جمعۃ المبارکہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اور اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے جو ہمارے فرائض ہیں ان میں سے میں 1-2 فرائض پر بات کر رہا تھا، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا لوگوں کو حکم کرنا، اور معاشرے میں جہاں پر اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اللہ رب العزت کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہوں، اسلام اور شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، اس کو بڑے احسن انداز میں، احسن طریقے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ وہ کام رک جائے، اگر رکے نہ تو فساد نہ مچے، اور اللہ کی عدالت میں انسان سرخرو ہو جائے، اس انداز کے ساتھ روکنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم تستطع فبلسانه فإن لم تستطع
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ کام اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہوں، یہ رک جائے گا، مزید نہیں بڑھے گا، تو پھر اس کا حق بنتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مسلط کا شکار نہ ہو اور وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بند کر دے، دفن کر دے، اس کو روک دے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ ہو، تجھے ڈر ہو، اگر میں نے روکا، طاقت کا استعمال کیا، برائی اور بڑھے گی، یہ ضد بنے گی، یہ انا بنے گی، برے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور برائی روکنے کی بجائے اور بڑھ جائے گی، سینے کے دور پہ کہیں گے آپ کرتے ہیں بھی روک کے دکھا، پھر اتنی تو طاقت ہی نہیں میرے پاس، تو پھر طاقت کا استعمال نہ کریں۔ فَبِلِسَانِهِ، دوسرا درجہ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے سمجھائے، چلا جائے، جرت کرے، حوصلہ کرے، نبیوں کا کام ہے، نبی کفار کے مجمعوں میں چلے جاتے تھے، نبی میلوں میں چلے جاتے تھے، نبی بازاروں میں چلے جاتے تھے، چوراہوں میں رک جاتے تھے اور روک کے ان کو سمجھاتے تھے، سائیڈ لائن کر کے سمجھاتے تھے۔ اب یہاں پر مجھے بات یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ کی طرف جب مسلمانوں پر بڑے ظلم ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف اجازت دے دی ہجرت کرنے، مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مدینہ کا راستہ ہجرت کے لیے سازگار ماحول کیسے میسر ہوا، اس کو ذرا سمجھیں۔ مکہ میں میلے لگتے تھے، میلوں میں کوئی اچھے کام نہیں کرتے تھے، وہ ساری زمانے مذہب کے نام پر میلے ہوتے تھے، اور عکاظ میلہ مکہ کا بہت مشہور میلہ تھا، اور ان میلوں میں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، بازار بھی لگتے تھے، لوگ دور سے تاجر بھی آتے تھے، دکانیں لگاتے تھے، سٹال لگاتے تھے، اور میلے پہ لوگ بھی آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے تھے، میلے میں اپنا کام کرتے تھے۔ اب کیا کرتے، میلے میں اندر جا کے ان کے رس میں یہ نہیں کرتے تھے جیسے اگر کرے میں روکتا ہوں، میں کہتا ہوں، وہ تو فساد مچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے داخلی راستے تھے، جہاں سے مکہ میں داخل ہوا جاتا تھا، جو راستے باہر سے آتے تھے تاجروں کے لیے، مسافروں کے راستے، مکے میں داخل ہونے کے راستے، ان مکے سے باہر جا کے راستوں پر بیٹھ جاتے، اور یوں ہی مسافر میلوں میں شرکت کرنے والے، ان بازاروں میں، تجارتی منڈیوں میں داخل ہونے والے وہ ہوتے، آپ ان کو روک لیتے، ان میں کوئی اچھا بندہ بات سننے والا مل جاتا، اس کو بات سنا دیتے، دین کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے، اور پھر اور معاشرے کی اور ان کی برائیاں ان کے سامنے رکھتے تھے۔ اسی طرح مکے کا میلہ، حج کا موسم تھا، یہ حج کا، حج اللہ کے نبی سے پہلے اور اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن ان کے حج کے طریقے بھی اپنے تھے پہلے۔ یہ حج کا سیزن تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر بازاروں میں جا کے، وہ باہر راستوں میں جا کے آ بیٹھتے تھے۔ یہ 6 لوگ یثرب کے آئے، یہ جو یثرب مدینے کا پہلا نام ہے، یثرب کے 6 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہتھ سے چڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ اب یثرب کے لوگ اچھے تھے، اب دیکھیں آئے کس کام کے لیے اور آئے کہاں ہیں، اور وہ دعوت کس کی سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی رسالت کی دعوت دی، میں اللہ کا آخری رسول ہوں جس کا انتظار ہے تمہیں، اور یہ بتوں کی پوجا یہ سارا شرک ہے، توحید کی اور اپنے رسول ہونے کی ان کو دعوت دی۔ اور وہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے، اب وہ چلے گئے۔ انہوں نے جا کے یثرب کے لوگوں کو بتایا کہ ہم تو گئے تھے مکہ میں اور کام، اور وہاں پہ خوبصورت نوجوان ہمیں ملا، اور اس کی کیا بات ہے، اس نے ہمیں فیس کیا، اور کیا ہمیں اس نے قائل کیا، کیا دعوت تھی اس کی، کیا لا مسار اور لا جواب اس کی دعوت تھی۔ اب یہ چرچا مدینے میں پھیل گیا۔ یہ خواتین سے گزارش ہے ذرا خاموش ہو کے بات کو سنیں، باتیں کرنا یہ جمعے کا اجر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے، ایک بچہ جا کے سمجھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت مدینے تک پھیل گئی، اور اگلے سال اب تڑپ ہے، وہ بندہ شاید کہاں کا رہنے والا، اس کا گھر کہاں ہے، کہاں ہوگا، کیسے ملے گا، شاید یہ رستہ تھا، یا ہم جائیں گے مکہ والے ہمیں کہیں گے کیا لینے آئے ہو، ہمارے خامخواہ دشمن بن جائیں گے، یہ ان کی حکمت تھی۔ نہیں آئے پورا سال، اگلا سال وہی سیزن، اور ان میں سے کچھ رہ گئے، کچھ اور ساتھ مل گئے، 12 لوگ آئے، 12 لوگ، اور جو نئے آئے نا ساتھ، وہ اسپیشلی اس لیے آئے کہ ہمیں ساتھ لے کے جانا، ہمیں اس نوجوان سے ہماری ملاقات کروانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں آپ ان کے راستے پہ وہی دن تھے، وہی ایام تھے، وہ مکہ کے راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ملاقات کا ٹائم طے ہوا۔ آپ رات کے اندھیروں میں، پہلی ملاقات، پہلے سال کی ملاقات بھی رات کے اندھیرے میں ہے، اور یہ ملاقات بھی رات کے اندھیرے میں ہے۔ اللہ کے رسول ہے، سید کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، اندھیرے میں دعوت، اسٹریٹجی، حکمت عملی ہے۔ بعض کا ہم پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یا کہڑی گل میں کرتا ہوں میں علم میں ہم حکمت نہیں اپناتے، کیا حکمت نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ نے قرآن میں کتنا شاندار اصول دیا کہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، حکمت کے ساتھ، اچھی مثالوں کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، جھگڑنا نہیں ہے، ڈنڈے سے کسی کو نہیں منوانا، اپنے ترش لہجے، ترش انداز میں کسی کو نہیں منانا، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور دعوت کا انداز تمہارا بڑا، موعظۃ الحسنہ، واز کا انداز حسنہ، اچھا ہو، سمجھانے کا انداز اچھا ہو، سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھے پوسٹ پون کر دو، پھر سے دروازہ کھلا رکھو۔ یہ انداز، کیسا انداز اللہ نے قرآن مجید میں دیا، ادعو الی سبیل ربک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کو دعوت دی، پہلے 6 کو پہلے ساتھ دعوت دی، 6 مسلمان ہوئے۔ اب مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے تو دعوت بند کی ہوئی ہے، مکہ میں نبی کی دعوت ہی بند کی ہوئی ہے، اور دعوت تو مکہ میں بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو پہنچا رہا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، راستہ ہے، زمین ہے، قالین نہیں ہے، کوئی اچھی کوئی صوفے نہیں لگے ہوئے،
زمین ہے، زمین پہ بیٹھ کے میرے پیغمبر رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے، جھاڑیوں میں بیٹھ کے، راستوں میں بیٹھ کے دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. آج اگر ہم یہ کام شروع کر دیں نا، یہ کام یقین کرو ہمارے گھروں میں کوئی بے نماز، محلوں میں کوئی بے نماز نہیں رہے گا. نبی کو کتنی تڑپ تھی امت کی، ہماری کتنی تڑپ تھی، اور ہمیں آج اس نبی کے دین کی کیا تڑپ، کیا اہمیت ہے. اچھا وہ 12 مسلمان ہو گئے، میں بات کر رہا 12 مسلمان ہو گئے. اب 12 مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی اللہ کے رسول دیکھیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی یا 2 دن رات کو ہم آتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں، ہم بھی میلے سے وہ حج کے دنوں سے نکل کے ہم بھی ادھر آ جاتے ہیں اور ہمارا ٹائم طے ہوتا ہے، ہم 2 دن یا 3 دن ہم ٹھہرتے ہیں، رات کو آپ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ ہمیں اپنی بات سناتے ہیں. ہمارے بھی ذہن اتنے نہیں ہیں، ہمیں بھی وہ اتنے آپ کی باتیں یاد نہیں رہتی. کیوں نہ ہو آپ ہمارے ساتھ کوئی بندہ اپنا صحابی بھیج دیں. اب ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ہم یہ باتیں اتنی جلدی سیکھ کر آگے کیسے نہیں پہنچا سکتے. اپنے ہمارے پیچھے مدینہ سارا ہے، ہمارے سارا یثرب ہے، ہم وہاں دعوت نہیں دے. آپ کی بندہ بھیجیں، اچھا معلم. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا. مصعب بن عمیر کو تیار کیا. مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، ویسے ٹاپک میرا اور ہے، بات اور طرف جا رہی ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اچھا مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیں ذرا غور سے میرے پیارے بھائی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے اور ان کی شکل کچھ ان کے نین نقش اور شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے. افواہ پھیلتی تھی محمد کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے. اور ان کی شکل کچھ مشابہت اللہ کے رسول، جسم جسامت اور ہر اعتبار کچھ اللہ کے رسول سے ملتے تھے، کچھ. اور یہ مصعب رضی اللہ کون تھے؟ یہ شہزادے تھے. شہزادے کیسے تھے کہ لاڈلے شہزادے گھر کے، مکہ میں رہتے تھے، مکی تھے، اور اتنا مال تھا گھر میں، ماں باپ اتنے امیر تھے، ہم ان کی دولت کا اندازہ نہیں کر سکتے. ریشم کا سب سے مہنگا لباس مکہ کے بازاروں میں اگر کوئی پہن کے چلتا تھا، ٹہلتا تھا تو وہ مصعب تھے. نوجوان، خوبصورت اور چہرہ دمکتا، حشاش بشاش شہزادہ نوجوان، چھوٹی عمر کا، اور لباس سب سے زیادہ اعلیٰ. اور خوشبو کیسی استعمال کرتے تھے؟ ویسی خوشبو کوئی خرید ہی نہیں سکتا تھا. یہ مصعب رضی اللہ. اور خوشبو ان کی جو لگی ہوتی تھی نا کہ تلاش کرنا ہوتا، خوشبو مکے کے بازاروں سے خوشبو سن کے بتاتے تھے کہ مصعب اس طرف ہوگا، خوشبو ادھر سے آ رہی ہے، یہاں سے گزر کے گیا ہوگا، یہ خوشبو آ رہی جیسے مصعب کے گزر کے گیا ہوگا. اور اگلی بات سنیں، لباس اتنا قیمتی ہے جو جوڑا ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے، اور جو جوڑا ایک دن پہنتے تھے دوبارہ 2 کر بھی نہیں پہنتے تھے. اب اندازہ لگائے کتنا مال ہوگا. اور قیمتی جوڑا ایک دن پہن لیا بس رف ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ اکبر. جب مسلمان ہوئے نا، مکہ میں مسلمان ہوئے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو بڑی چڑ لگی. ماں نے کہا ہیں بے یقین ہو گیا ہے، اباؤ اجداد کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. مصعب یا تو محمد کا دین چھوڑنا پڑے گا، اباؤ اجداد کے دین کو اپنانا پڑے گا، ورنہ یہ نعمتیں ساری واپس. کہا کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کپڑے بھی اتروا لیے گئے، نعمتیں بھی ساری چھن گئی، گھر سے بھی نکال دیا گیا، ٹاٹ پہن کر کھردرا. یہ شہزادہ جس جسم کو ریشم چھوتا تھا نا، ریشم، آج اس جسم، اس نرم نازک جسم کو ٹاٹ کھردرا، ٹاٹ پہنا ہوا ہے. کہا پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہوں ان نعمتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے اور دین پر.
پھر ہاتھ ٹاگ پہن کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور کتنے مخلص تھے. سنے آگے جو میں بات کر رہا ہوں ادھر آ جائیں. اللہ کے رسول نے 12 یثرب کے لوگوں کے ساتھ منتخب کیا مصعب بن عمیر کو. کہا میں تمہارا مصعب کو بھیجتا ہوں. مصعب گئے. پھر اچھا مصعب کو کوئی ڈنڈا نہیں دیا, کوئی تلوار نہیں دی, کوئی بندوق نہیں دی, کوئی کلاشیں نہیں دی کہ جو کلمہ نہ پڑے اس کو بس ٹھائی کرنے ہے. تو نہیں, ایسا کوئی انداز اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے بڑی شاندار میٹھی تلوار دی ہے. زبان کو چلانا ہے, اس انداز میں چلانا ہے تیری بات, تیرا انداز اتنا حسن اخلاق چیرتا ہوا دل کی تہوں میں اتر جائے, تو پھر چلا جائے اور بندہ تجھے ڈھونڈتا ہے کہ بندہ یار کسی نے بات سنائی تھی مجھے. آج ان رویوں کی ضرورت ہے, حسن اخلاق کی ضرورت ہے, اچھے انداز کی ضرورت ہے, اچھی گفتار کی ضرورت ہے. آج ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کے اچھے نمائندے نہیں ہیں. آج ہمارے جسم پر اسلام نہیں ہے. مسلمان ہیں, جسم پر اسلام نہیں ہے. گھر مسلمانوں کا ہے لیکن اندر سے وہ ہماری بود و باش, رسم و رواج, تہذیب و ثقافت وہ اسلام والی نہیں ہے. ہمارے بچوں کے لباس, ان کی کٹنگیں, ان کے بال وہ اسلامی نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں اور قرآن پہ ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہے, قرآن کا فہم نہیں ہے, قرآن کا ترجمہ نہیں ہے, کوئی نماز نہیں آتی. آج ہم نمازوں میں حساب کیوں لگاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا حساب ہوتا ہے اسلام پھر کے جلدی بھاگتے. کیوں کہ نماز میں ساری پلاننگ کی ہے, نماز کے بعد یہ کام رہ جاتے ہیں جلدی کرنے, اور اسلام پھر کے بھاگتے ہیں. وہ تسبیحات ہر چیز گئی سب کچھ. اچھا مسجد میں کیا لینے آیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے؟ کیا لینے آیا تھا مسجد میں اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے؟ کیا لینے آیا مسجد میں کہ اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے, اللہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے؟ مقصد تو یہ ہے مسجد میں آنے کے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کہتی ہے جو فرضی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتے ہیں نا, اللہ رب العزت اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ سنیں, وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبْدَةِ الْبَحْرِ, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اللہ تو کہتے ہیں اللہ تو یہ انعام دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو بھی چھوڑو. اچھا یہ دعا کو ہم نے بنا لی ہے لازمی, اور یہ تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں. دعا بھی ہماری کیا ہوتی ہے, وہ پٹافے ہوتی ہے. جب یہ بھی بات یاد آ گئی, یہ بھی یاد رکھی, وضو کے بعد, ٹاپک میرا اور تھا, وضو کے بعد اور یہ انگلیوں کا آپس میں ایسے کرنا, یہ پٹاخے ڈالنا اور یہ ایسے انگلیوں کے ساتھ کھیلنا, یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا, راستے میں جاتے ہوئے, جمعے کے دن کے لیے خاص حدیث آتی ہے, عام بھی آتی ہے, اور راستے میں جاتے ہوئے اس نے کسی کے درمیان فرقہ بھی نہ ڈالا. تو فرقہ کیا ہوتا ہے, جاتے جاتے کسی کو وہ تیلی لگا دی, کسی کو لڑا دیا, کسی کی غیبت سنا دی, کسی کا مائنڈ خراب کر دیا, کسی کو تکلیف, ذہنی اذیت دے دی, اس کا دل دکھا دیا, یہ تکلیف دی ہے. اس کی وضو کا کیا فائدہ, مسجد میں جانے کا, قدم اٹھانے کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے بندے تو اس سے محفوظ نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور وضو کیا گھر میں اور چل کے گیا, کسی کو پھاڑا نہیں ہے, کسی کو تکلیف گزر نہیں پہنچائی. اور اس حدیث میں تیسری بات جو آتی ہے نا, اور اس نے اپنی انگلیوں میں ایسے یہ نہ کیا, اس کے لیے گناہوں کی معافی کے سرٹیفکیٹ ہیں حدیث میں, درجے ہیں بلند و بالا کہ یہ اس کو ملے گا, یہ ملے گا. اس میں یہ بھی آ گیا, گویا کہ اس کی ممانعت ہے, اور حدیثوں میں بھی آتا ہے. تو بعض وقت ہم سلام پھیرتے ہیں, تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں, نہیں, ہاں ایسے کر لیں, ٹھیک ہے, یہ کر لیں, ایسے تسبیح کر لیں, لیکن اس سے ہم ذرا احتراز کریں, بچیں پورا, کوشش کریں ایسا اپنے ہاتھوں کو الگ الگ رکھیں. اگر کرنے ہے ضروری تو یہ انداز ٹھیک ہے, یہ ایسے کر کے بیٹھ گئے, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پھر پٹاخے ڈالنا یہ منع ہے, اس سے بچنا ہے.
تو میں بات کر رہا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کے مہینے میں مصعب کو بھیج دیا 12 لوگوں. پہلے سال کتنے ہوئے تھے؟ 6. اور دوسرے سال کتنے ہوئے؟ 12 مسلمان یسرب کی. اور یہ 12 مسلمان ہوئے. ان کے ساتھ دوسرے سال ان کی ڈیمانڈ میں بھیجا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے ایک اچھا معلم بھیج. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے. کیا اخلاق کی تلوار چلائی. ایک ایک ڈیرے پر، ایک ایک جھونپڑی پر، ایک ایک سردار کے گھر جا جا کر، اور جن 3 یسرب کے لوگوں نے ذمہ داری دی تھی اللہ کے رسول حفاظت ہم کریں گے، اس کے دست و بازو ہم بنیں گے، اس کا ساتھ ہم دیں گے، یہ آپ کا نمائندہ ہے، ہم اس کے ساتھ پورا کھڑا ہوں گے. اور پھر وہ گئے ساتھ. اب میرے پیارے بھائیوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا، اور وہ یہ کام اپنے ساتھ پڑھا لکھا آدمی ایک لیں اور روزانہ اگر 15 منٹ کی کرے نا کہ ہم نے ایک بندے کو ڈیلی دعوت دینی ہے، ایک بندے کو ہم نے ڈیلی دین کی نماز کی دعوت دینی ہے. تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. یہ مصعب رضی اللہ تو پھر گئے اور کتنے دیر کام کیا؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 10 سال کام کیا؟ نہیں 2 سال ہی کیا. اب ذرا پھر پیچھے چلے جائیں. مکہ میں کو، مدینہ میں کو، یسرب میں کو کتنے لوگ مسلمان تھے؟ ابھی 18 یا وہ گنتی 22-23 کی بھی آتی ہے، یا پہلے وہ نہیں 6 میں سے 3 آئے تھے، ساتھ وہ 9 لوگ نئے تھے. 3 9 12 13 یا زیادہ لگا لیں 18 آتے ہیں، 22 بھی آتے ہیں. تقریباً اتنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان 2 سالوں کی 2 ملاقاتوں میں مسلمان ہوئے تھے. اب مصعب گئے. ذی الحج کا مہینہ ہے، مصعب ساتھ چلے گئے اور وہاں ذی الحج کا مہینہ تو رستے میں گزر گیا. جو یہاں سے حج کیا انہوں نے 15 دن یہ باقی بچے ہوں گے. آگے محرم ہے، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. تقریباً رمضان تک انہوں نے 8 یا 9 یا 10 مہینے آتے ہیں. اتنے مہینے صرف یسرب میں رہے ہیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ. تو یسرب کی حالت کیا کی؟ سارا یسرب کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں محمد کا دین داخل نہیں ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مدینہ، سارا یسرب مسلمان ہو گیا اور ان کی ایک ہی آواز، سرخرو ہو گئے سارے، جو اللہ کے نبی سے رات کی تاریکی میں مکہ کے رستوں پر، زمین پر، ننگی زمین پر بیٹھ کے عہد کیے تھے، ان عہدوں کو نبھا کے دکھایا، مصعب کا ساتھ دیا، دعوت دی. سارا یسرب مسلمان. اب یہ مصعب پہلے ہی آ گئے. 2 مہینے حج کو باقی رہتے ہیں، اگلے حج کو آگے اللہ کے رسول کی خدمت میں رپورٹ پیش کر دی. اللہ کے رسول، آپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے بھی نبھا دی ہے، یسرب کے لوگوں نے بھی جو آپ سے عہد کیا سارا نبھایا ہے. سارا یسرب مسلمان یسرب کے لیے ہے. ایک بندے نے کیا. اللہ نے کام لیا. جب بندے مخلص، بندہ اخلاص سے کام، یقین کریں ہم مخلص نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین سے مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں. اپنے آپ سے مخلص ہوں، اللہ کی قسم گناہوں سے دور چلے جائیں کہ میرا جسم جہنم میں چلے. میرے بچے نماز سے پیچھے رہ کے، میرے بچے جن کی میں تکلیف برداشت نہیں کرتا، اٹھاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ان کا درد برداشت نہیں کرتا، بخار برداشت نہیں کرتا، دنیا میں تو یہ چیزیں میں برداشت نہیں کرتا، میرے بچے جہنم میں چلے. میرا بچہ کیسے نماز پیچھے رہ جائے نماز سے. اللہ کی قسم آج نہ ہم اپنے آپ سے مخلص ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں سے مخلص ہیں، نہ اپنے بہن بھائیوں سے مخلص ہیں، نہ ہم اپنی اولادوں سے مخلص ہیں. شام کو 700 روپیہ بچہ لا کے کما کے دے دے، خوش ہوتے ہیں، واہ بچہ. اور بچہ کہتے ہیں آج میں نے 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں. یہ کر کمایا کیا ہے، لایا کیا ہے؟ کبھی پوچھا بچوں سے بٹھا کے کہ آج ساری نمازیں کس نے جماعت سے پڑھی ہیں؟ کس نے ساری نمازوں کے بعد اذکار بھی کیے ہیں؟ امر بالمعروف کا کام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، گھر سے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی، پہلی وحی تو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی جو اللہ نے نازل کی تھی نا وہ اللہ نے، دوسری ہے یا تیسری ہے، اللہ نے کہا تھا وہ انذر عشیرتک، میرے نبی اٹھ کے ذرا باہر نکلو، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب کو جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور موسم مدینے کو کلیئر کر کے 2 مہینے پہلے ہی آ گئے، ابھی ذی الحج آنے والا ہے، اب ذی الحج پہ کیا ہوا، مدینے کے سارے آ گئے، ملاقات طے ہے، وہ مکے کا رستے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، ملاقاتیں طے ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، نبی نہیں چھوڑیں گے تجھے، مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، مکہ کے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، ہم بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کے ظلموں کا شکار ہوں، آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ ہاں پھر رات کو ڈیمانڈ کی، اللہ کے رسول اپنے چچا عباس کو ساتھ لے کے، اور صحابہ ابوبکر بھی ساتھ تھے اور صحابہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عباس کا خاص ذکر آتا ہے، آپ کے چچا بڑے لاڈلے چچا تھے، اور بعضوں نے چچا مخلص کتنے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہیں، مکہ اور مدینہ میں یہ بدر کے قیدی بھی بنے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ، اور بیڑیوں میں جکڑے بھی گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ان کی بیڑیاں دیکھ کر آنسو بھی آئے ہیں، لیکن اس رات بھی ساتھ ہیں بھتیجے کے ساتھ، اخلاص بھی ہے، اسلام کلمہ نہیں پڑھا، ان کے ساتھ مخلص ہیں کہ ان کے دین پہ کھڑے ہیں، نبی کے ساتھ مخلص یہ ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج کی تاریخی میں مدینے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا نہیں، ہماری بات سے اللہ کے رسول ایک ہی آپ سے التجا ہے، ایک ہی درخواست ہے، ایک ہی ترلہ ہے، ایک ہی منت ہے، وہی پہلے ہے وہی آخری ہے، وہ کیا ہے، بس آپ ہمارے ساتھ مدینہ آئے۔ حضرت عباس نے ہلایا جھنجھوڑا، کہا کیا کہتے ہو، شاید تم بچے ہو، شاید تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم کس کو دعوت دے رہے ہو، تم بہت بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تم سارے عرب کی دشمنی کو دعوت دے رہے ہو، جب تم محمد کو اپنے پاس لے کے جاؤ گے، محمد کا سارا مکہ دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری مکہ کی سپر پاور کی دشمنی تم لے رہے ہو۔ کہا ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، کہا تم پھر ویسے کرو گے نا، لے جاؤ گے اور لے جا کے میرے بھتیجے کو وہاں، اور پھر اس کے دشمنوں کی جب تم کمزور ہو جاؤ گے اور طاقتور غلبہ پائیں، تم سے ڈیمانڈیں کریں گے اس کی حوالگی کی، اور تم پھر میرے بھتیجے کو حوالے کر دو گے۔ کہا نہیں، ایسے سن عباس سن، ہم کیا کریں گے، ہم اس کے آگے بھی لڑیں گے، اس کے پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور اگلی بات سن، اپنی بیویوں کو قربان کریں گے، اپنے والدین کو قربان کریں گے، اپنے بچوں کو قربان کریں گے، خود کٹ جائیں گے، اس کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اتنے پکے پختہ عزائم، یہ دعوت تھی، کس کی دعوت کا نتیجہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ، اور آپ کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت کا نتیجہ، کہ لوگ ایک سال میں اس لیول کے ایمان پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ امر بالمعروف یہ ہے نیکی کا حکم، یہ نتیجے دکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھرتی کہا ٹھیک ہے، میں ہاں کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے اجازت کا انتظار کروں گا، ہاں میں اپنے صحابہ کو حکم دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، جس نے جانا ہے کھلی چھٹی ہے، مدینہ چلے جاؤ، وہ دار الہجرت ہے۔ یہ مسلمان یہ ذی الحج میں یہ مدینہ کی طرف ہجرت شروع ہو گئی تھی، ذی الحج کے مہینے میں اللہ کی نبی نے اجازت دے دی تھی، سارے مکے کے اکثر مسلمان جا چکے تھے۔ اب ذی الحج گزرا، اگلا وہ تیسرے ذی الحج کی بات کر رہا ہوں، ذی الحج گزرا، محرم آ گیا، سفر آ گیا، محرم سفر ربیع الاول آ گیا، 2.5 مہینے گزرے۔ ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ میں سازش ہوئی نا، آپ قتل کرنے کی، آپ کے گھر میں گھر کا گھیرا کر کے سارے سرداروں کے لڑکے وہ آپ پر حملہ کر کے شہید کر دیں، جب فجر کے لیے، فجر سے پہلے وہ حرم کے لیے آپ نکلیں بیت اللہ کے لیے، تو آپ کو شہید کر دیا جائے، وہ پلانے کی اسی رات اللہ نے آپ کو اجازت دے دی، میرے نبی آپ بھی مکہ کو چھوڑ کے مدینے چلے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہرحال میرا سارا آج کا موضوع رہ گیا ہے
بات اور طرف چلے گی، اسی سے متعلقہ باتیں ہوئی ہیں۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے، پہلے میں نے حدیث بھی بیان کی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اذا رأى منکم منکرا، ہاتھ سے روکنا طاقت ہے، اگر روکنے کی روک سکتے ہو ہاتھ سے روکنا، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے زبان سے دعوت دینا، سمجھانا، زبان کی بھی دعوت نہیں ہے۔ پھر تیسرا درجہ ہے فَبِقَلْبِهِ، پھر کم از کم دل سے برا سمجھنا کہ یہ برے لوگ ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا، دل سے نفرت کرنا کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور یہ باغی لوگ ہیں، کہ اگر نفرت بھی نہیں۔ اور فرمایا تیسرا درجہ جو ہے نا وَذَلِكَ الْعَذَابُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، تیسرا جو دل میں برا جان ہے۔ اب بتائیں میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دل میں ہاتھ سے طاقت ہے نہیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں نہیں، مسلک ہے، دل میں برا نہیں، شامل بھی ہوتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور نفرت بھی نہیں ہے اور برا بھی نہیں ہے۔ بتائیں ہمارے ایمان کے لیول کہاں ہیں؟ آج ہم نے اس سوال کو، ہم نے خود اس کا جواب اپنے اندر سے لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔